امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضربت لگ چکی اور وہ بستر شہادت کے اوپر تھے تو انہوں نے وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں بہت سارے پیغامات ہیں، اور ان وصیتوں میں جو ابتدائی جملہ ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ میری وصیت ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت میں ایک جملہ ہے کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، کہ اللہ کے لیے اپنے نماز کی فکر کرنا، اپنی نماز کو اہمیت دینا، کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام تمام مومنین کو، ہر اس شخص کو کہ جس تک امیر المومنین علیہ السلام کی یہ وصیت جو انہوں نے زخمی حالت میں کی ہے جو پہنچ رہی ہے، سب کو یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں بہت فکر مند رہنا اور نماز کو انجام دینا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی، اور اس خواہش کو روکنے کا ہمیں حکم دیا، کہ جس خواہش کو قرآن مجید نے نفس امارہ سے تعبیر کیا، جو کہ ہمیں مسلسل برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو انسان کے جب اندر یہ خواہش ہے کہ وہ گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے، گناہوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ گناہ کرے، آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کا جو راہ حل ہے وہ اسی نماز کے اندر ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ موقف دیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے، فحاشی سے، گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ جتنی انسان کی مضبوط نماز ہوتی ہے اتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب گناہوں کے مواقع تھوڑے ہوا کرتے تھے، موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ اس ٹائم پہ اگر انسان گناہوں سے بچ جاتا تھا تو وہ 17 رکعت اس کے لیے کافی تھے، لیکن آج کی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ انسان کو اگر گناہوں سے خود کو بچانا ہے تو اسے اپنی نماز کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوگا، کیونکہ یہ واضح سی بات ہے کہ جب گناہوں کے حالات اور مواقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان کو اس سے جو بچنے کی طاقت ہوتی ہے اس کو بھی پھر مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں فقط جو ہے وہ 17 رکعت کے اوپر اکتفا کروں گا، اور وہ بھی نماز فجر بھی آخری ٹائم پہ کبھی پڑھی نہ پڑھی، اور یہ نماز اتنی جو ہے وہ پاورفل بن جائے کہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے اپنی نماز کو اس طرح سے بنانا ہوگا کہ جو نماز ایسے مومنین کی ہوتی ہے کہ جو اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، اسے اپنی نماز میں اللہ کی محبت کو لانا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کے متعلق یہ جملہ موجود ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، اور محبت کے اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کتنی اپنی توجہ رکھتا ہے، کتنے شوق سے جاتا ہے، کتنے ٹائم پہ جاتا ہے، اور کس طرح سے اس نماز کی طرف وہ جلدی کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اگر اسے اللہ سے محبت ہے تو کیا نماز کے ٹائم سے پہلے خود کو تیار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے؟ اگر اسے اللہ سے محبت ہے تو کیا نماز جب پڑھتا ہے تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھتا ہے؟ اس سے ایک محبت کا احساس جنم لیتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی بارگاہ میں سامنے آ چکا ہوں۔ کیا نماز اس طرح سے ہے کہ اس کے دل کے اوپر نماز کا بوجھ نہیں ہوتا؟ وہ نماز کو اپنی محبت جو اللہ کے ساتھ ہے، جو اس کے خالق کے ساتھ ہے، اس کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسے اپنے ذہن میں سوچنی پڑتی ہیں، اور اپنے آپ کو اس فکر اور اس سوچ کے اوپر لانا پڑتا ہے کہ نماز وہ ذریعہ ہے کہ جس سے میرا اور اللہ کا ایک تعلق جڑے گا۔
اور جب انسان کا اللہ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ اور ایک محبت والا تعلق جڑتا ہے تو پھر انسان کے اندر یہ پاور آتی ہے کہ وہ خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ نہ ہو، اگر اللہ کے ساتھ رحمت کا رشتہ نہ ہو، تو انسان خود کو گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے لگے اور اس گناہ سے بچ گئے، تو قرآن مجید نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں بھی اپنا جو نفس امارہ ہے اس سے برات پیش نہیں کرتا، میرے اندر بھی اللہ نے یہ نفس امارہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اگر میرا رب میرے اوپر رحمت کرتا ہے تو میں اس گناہ سے بچ گیا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف نبی سے اگر ہم پوچھیں کہ دروازے سارے بند ہو گئے تھے تو آپ اس گناہ سے کیسے بچے، تو ان کا ایک بیان ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں بچا ہوں۔ یعنی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کی رحمت سے وہ جڑے ہوئے تھے، تو تبھی وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ ہم میں سے ہر جوان جو اسی مشکل کا شکار ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر فلم اور ڈرامہ کا زمانہ ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہے۔ کون ایسا جوان ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بدکاریاں اور میرے بد اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوں، اور امام زمانہ دیکھیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا کیا کیا گناہ کرتا رہے؟ کوئی جوان بھی ایسا نہیں چاہتا۔ کوئی جوان بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی معصیت کروں، کوئی جوان بھی ایسا نہیں چاہتا کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے دل کو، اپنے امام کے دل کو دکھاؤں۔ کوئی جوان ایسا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وہ جب اس مرحلے کے اوپر آتا ہے اور خود کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے اور اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک محبت والا رشتہ ہی نہیں بنا۔ یہ محبت انسان کو بچاتی ہے گناہوں سے۔ جب اس نے اللہ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہی قائم نہیں کیا، اس کی جو نماز تھی اس کے اندر پاور ہی نہیں ہے، وہ اخلاص ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ انسان اپنے مالک، اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے بستر میں جانے سے پہلے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اپنے رب کے متعلق نہیں سوچتا، جب نماز کے اندر آتا ہے پھر بھی اپنے رب کے متعلق نہیں سوچتا۔ تو جو اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے رب کے متعلق سوچتا نہیں ہے تو وہ کیسے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے؟ کیسے اس کا اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک تعلق بن سکتا ہے؟ ایک ایسا تعلق کہ جو حضرت یوسف کو پھر گناہ سے بچا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب دین کی تشریح بیان کرتے تھے تو اہل بیت یہی فرماتے تھے کہ دین کیا محبت کے سوا بھی کوئی دین ہے؟ جب اللہ سے محبت والا رشتہ قائم ہوگا تو یہ دین قائم ہوگا، اور یہ دین تبھی انسان قائم کر سکتا ہے تو جب اس کے دین کے جو ستون ہیں ان ستونوں کو انسان مضبوطی سے قائم کرے۔ اور ان ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے کہ جس نماز کے بارے میں اللہ اللہ کے جملے کہہ کے امیر المؤمنین علیہ السلام زخمی حالت میں وصیت فرما رہے ہیں کہ اپنی اس نماز کے بارے میں فکر کرنا، اپنی اس نماز کے بارے میں توجہ کرنا۔ اب قرآن مجید میں ایک بڑی واضح آیت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب منافقوں کی نماز کا ذکر ہوا تو ان کی یہ صفت بیان ہوئی کہ قاموا کسالى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ سستی میں کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہر مومن جب نماز کے دوران سستی کا شکار ہو اور نماز فجر کو دیکھے کہ ابھی تو 5-10 منٹ رہتے ہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا، نماز ظہر عصر کو دیکھے تو ابھی بعد میں پڑھ لوں گا، نماز میں سستی کا شکار ہو، تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھے کہ یہ وہ منافقوں کی نماز ہے کہ جس میں جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو سستی کی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مومن کی یہ نماز نہیں ہوتی کہ وہ نماز کو سستی کی حالت میں پڑھے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نماز تو ایک بڑا بڑا بوجھ ہے، ایک بڑا جرمانہ ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ایک محبت اور خشوع و خضوع کا رشتہ رکھنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ہم آج اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو لے کر نہیں آئیں گے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم نہیں کریں گے، تو ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے جائیں گے، اپنے آپ کو ہم کبھی بھی نہیں روک پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام زخمی حالت میں بستر شہادت کے اوپر
جن اہم باتوں کی وصیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی میں سے ایک وصیت نماز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی امیر المومنین کا پوتا صادق آل محمد بھی اپنے آخری وقت یہ وصیت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، کہ ہماری شفاعت پھر اسے نہیں مل سکے گی کہ جو نماز کو ہلکا لے گا، نماز کو اہمیت نہیں دے گا۔ اور اسی بات کا اعلان حضرت یوسف نبی نے بھی کر دیا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم اللہ سے رحمت کا تعلق اور محبت کا تعلق نہیں جوڑیں گے تو ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکیں گے۔ جب اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکیں گے تو پھر حالات ایسے ہی بنیں گے کہ ہمارے گناہ ہمارے امام کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے اور ہم اپنے گناہوں سے امام کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ایسے حالات کسی کے لیے پیدا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس بات سے بچائے اور اپنی نماز کو مکمل کرنے کی، اسے خالص بنانے کی، محبت والی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نماز سے بچائے کہ جو نماز منافقوں والی ہوا کرتی تھی کہ جس میں سستی اور بوجھ پن کو محسوس کیا جاتا تھا۔